بھائی تشریف کر کے بیٹھ گئے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرۃ الجہل وسکرۃ حب العیش وانتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فإذا ظہر فیکم حب الدنیا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ كالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیارے بھائیوں، دوستو، عزیز اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس برکت والے اجتماع میں ہمیں بھیج دیا. ہم نہیں آئے ہیں دوستو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں لایا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم جہاں گئے، ملکوں میں گئے، بادشاہوں کے پاس گئے، تو صحابہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہم نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں گئے. رستم سپہ سالار سونے کے تخت پر بیٹھ کر ہیں. رستم نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم نہیں آئے، اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں یہاں لایا ہے. اور کس لیے آئے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کا بندہ اور غلام بنانے کے لیے آئے ہیں. میرے دوست عزیزوں، یہی ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد ہے، اور یہ ہماری مجلس ایمان کی مجلس ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان پہاڑوں کے جیسا تھا، مگر ایمان کی مجلسیں قائم کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہم، یہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان کی مجلسیں قائم کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہو. حالانکہ صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا. الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. اور دوستو بزرگوں، ہمارے یہ کام کا مقصد ہی تحریک ایمان ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے کوئی جماعت بنائی، کوئی پارٹی بنائی، کوئی تنظیم بنائی؟ حضرت نے جواب دیا کہ دنیا میں پہلے بھی کیا کم جماعتیں تھیں یا پارٹیاں تھیں کہ ایک جماعت میں بھی بنا ڈالتا. حضرت فرماتے تھے کہ میں اگر اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا، کہ اس کام کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہو اور ایمان میں تقویت پیدا ہو. صحابہ رضی اللہ عنہم پہاڑوں جیسا ایمان رکھنے کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں ڈرا کرتے تھے. ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں 30 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں خوف کھاتا ہوا پایا اور ہر ایک کو اپنی ذات پر نفاق کا ڈر کھاتا ہوا پایا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. ان کا رونا دیکھ کر بیوی بھی رو رہی ہے. فرمایا اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ آپ کو دیکھ کر رو رہی ہوں. ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو روتا آ جاتا ہے، تو آپ اتنا رو رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے. اور پوچھا بیوی نے کہ آپ بتا دیجیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے تو قرآن مجید کی ایک آیت رلا رہی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک کو یقینی طور پر پل صراط پر سے گزرنا ہے، پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا اور میرا انجام کیا ہوگا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ڈرا کرتے تھے.
تو دوستو بزرگوں، ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہو، اور یہ پیدا ہوگا دعوت کے ذریعے سے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارا یہ آنے والا مجمع اور عملہ جہاں موقع ملے دوستو دعوت کا خوب اہتمام کرے، ہر ایک کو دعوت دے۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا اور ایمان میں تقویت پیدا ہوگی۔ اور حضرت فرماتے تھے ہمارے اس کام کی منزل جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک حضور والی پاکیزہ زندگی اور حضور والے پاکیزہ معاشرے کو اپنانے والا بن جائے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی آگے جانے میں ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اس کی ترقی پیچھے جانے میں، اور یہ اتنا پیچھے چلی جائے، اتنا پیچھے چلی جائے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت امت کو باعتبار عبادت، باعتبار دعوت، باعتبار معاشرت جس سطح پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، امت دوبارہ اس سطح پر آئی۔ آج امت نے اس معاشرے کو کھو دیا، آج امت نے وہ پاکیزہ زندگی کھو دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، کچھ سالوں کے بعد آئے تو زار و قطار لوگ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اب ہم اس حالت پہ نہیں رہے جس حالت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے، ایک پاکیزہ زندگی آپ دے کر گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے پہلے ارتداد معاشرے میں آئے گا، پہلے ارتداد معاشرے میں آئے گا، پھر اعضاء اور جوارے سے نکلنے والے اعمال میں ارتداد آئے گا۔ اس لیے دوستو عزیزوں، ایک عالم دین نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ کیسی عجیب بات ہے، کفار مکہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، مگر آج ہم مسلمانوں نے اور اچھے اچھے دیندار گھرانے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معاشرت کو اپنے گھروں سے نکالا۔ انہوں نے تو حضور کو مکہ سے نکالا تھا اور ہم نے آپ کی زندگی اور آپ کی معاشرت کو اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ گر گیا تو اسی وقت لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ کسی نے ٹوکا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اترکو سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے اور ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ، آپ کے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ؟ اس لیے دوست عزیزوں، ہماری منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ۔ آج دیکھیں باطل نے اپنے معاشرے کو ایسے ممالک، پسماندہ ممالک جہاں پر کھانے کے لیے لوگوں کے پاس غذائیں نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، قسمہ پرسی میں اور غربت میں زندگی گزارتے ہیں، مگر باطل نے اور اہل باطل نے آج اپنے معاشرے کو وہاں پر زندہ کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم طے کریں اس اجتماع سے انشاءاللہ، جیسے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا جمع ہونا صرف بیان تقریر کے لیے اور بڑا اجتماع نہیں ہے، بلکہ ہمارا جمع ہونا تو بکھرنے کے لیے، اور ہماری محنت کا میدان سارا عالم ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے، چاہے کوئی شرکت کی ارادے سے آیا ہو، وقت لگانے کی ارادے سے نہ آیا ہو، ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے انشاءاللہ حضور والے پاکیزہ معاشرے کو لے کر سارے عالم میں اسی اجتماع سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور سارے عالم میں حضور والی پاکیزہ زندگی اور سارے عالم میں حضور والے پاکیزہ معاشرے کو ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو بزرگوں، اس اجتماع میں بھی ہم ہر آنے والوں کا ذہن بنائیں اور لوگوں کی تشکیل کریں کہ کس طرح سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو اپناتے ہوئے حضور والی زندگی کو لے کر سارے عالم میں پھریں، جیسے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر پھرا ہے اور سارے عالم میں گئے،
اور سارے عالم میں پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں۔ اردن چھوٹا سا ملک ہے، صرف اس چھوٹے سے ملک میں تقریباً 30 سے 36 ہزار صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس طرح سے ہمارا یہ مجمع بلند عزائم کرے۔ اور دوستو عزیزوں، ہماری توجہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہے۔ ہم آئے ہیں اللہ کی نسبت پر، اللہ کی دین کی نسبت پر۔ تو دوستو بزرگوں، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس اجتماع میں بھی اور پوری زندگی، موت تک، زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اپنے معمولات کا اہتمام کرنا ہے۔ ورنہ دوستو بزرگوں، دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولات ہمارے فوت ہو جاتے ہیں، انفرادی اعمال میں کمی آ جاتی ہے، تسبیحات میں کمی آ جاتی ہے، تلاوت میں کمی آ جاتی ہے، مسنون دعاؤں میں کمی آ جاتی ہے، ذکر و دعا میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ انفرادی اعمال اور یہ معمولات اور یہ تسبیح تلاوت میرے دوستو بزرگوں، یہ ہم کام کرنے والوں کے لیے تو پیٹرول اور ڈیزل کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی گاڑی بغیر پیٹرول کے اور بغیر ڈیزل کے نہیں چلتی، میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح سے اس عظیم الشان کام کرنے والے اور محنت کرنے والوں کی یہ دعوت اللہ کی گاڑی میرے دوستو بزرگوں بغیر دعاؤں کے اور بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آہوازاری کیے بغیر اور بغیر ذکر و تسبیحات کے اور بغیر تلاوت کے میرے دوستو بزرگوں حقیقی معنی میں ہم اس کام میں چل نہیں سکتے۔ ورنہ تو ڈر ہے کہ دوسری خرابی ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، عجب ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، کبر ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ کام کر رہے ہیں، سارے تقاضے پورے کر رہے ہیں، مگر تسبیحات کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، تلاوت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، تہجد کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، سنتوں سے ہماری زندگی آراستہ نہیں ہے۔ تو دوستو عزیزوں، یہ زندگی دعوت کی محنت کے ساتھ بھی ہماری غفلت والی زندگی شمار کہلائی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ کہ جن کے اندر 10 چیزیں پائی جاتی ہیں، جن کے اندر 10 خوبیاں اور 10 صفات پائی جاتی ہیں۔ کون سی وہ 10 خوبیاں اور 10 صفات ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت ذکر کو بیان فرمایا ہے کہ دوسری عبادتیں جو ہیں اس کے لیے تو خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ نماز بغیر پاکی کے نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نہیں ہوتی، مگر یہ ذکر اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ انسان کر سکتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو کبھی نہیں بھولتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کان ربک نسیا، کہ تمہارا رب تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ ہم بندے کیسے ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں؟ اس لیے دوستو بزرگوں، ذکر کا اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پودے لگا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ پودے لگا رہے ہو، میں اس سے بہتر پودے اور درخت بتاؤں؟ فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ ان کلمات میں سے ہر کلمے کے بدلے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں جنت کے پودے اور جنت میں جنت کے درخت اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگا دے. جنت کے پودے اور جنت کے درخت اگا دے. آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں خزانہ بنا کر اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیجیے. مہاجرین نے کہا، تذکرہ کیا آپس میں، اگر یہ مال بہتر نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا تو کون سا مال بہتر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات سن رہے تھے. فرمایا یہ سوال تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کروں گا. وہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے مال کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو؟ حضور نے فرمایا، اپنی زبان کو ذکر کرنے والا بناؤ اور اپنے دل کو شکر کرنے والا بناؤ، اور نکاح ایسی خاتون سے اور ایسی عورتوں سے کرو جو دین کے کاموں میں اور آخرت کی تیاری میں تمہارا ساتھ دے. حضور نے فرمایا یہی اصل راس المال ہے اور مومن کا یہی اصل سرمایہ ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے نبی، دین میں نفلی اعمال تو بہت بتلائے گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جسے میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھوں اور جس پر میں پابندی سے عمل کرتا رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے کہ اپنی کیفیت یہ بناؤ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات میرے نزدیک ساری زمین و آسمان جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ہر ایک سے زیادہ قیمتی اور ہر ایک سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں. اس لیے دوست عزیزوں، اللہ کے ذکر کا ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا ہی ذکر کیا کرو، اس میں سراسر شفا ہی شفا ہے. مخلوق کا تذکرہ مت کیا کرو، اس میں تو سراسر بیماری ہی بیماری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، اس سے رحمتیں نازل ہوں گی. مخلوق کا تذکرہ مت کیا کرو ورنہ اس سے تو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں. اس لیے دوست عزیزوں، ہم معمول بنائیں اس اجتماع میں بھی اور پوری زندگی کا کہ ہم انشاءاللہ انفرادی اعمال کا اور ذکر کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ ہماری زبان سے کچھ نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ دینی مجالس ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے. میرے دوستو، ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی غلط بول کی وجہ سے اور ہماری ذرا سی لایانی کی وجہ سے یہ رحمت والی مجلس ہمارے لیے عذاب والی مجلس نہ بن جائے اور ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، من ترک فضول الکلام منح الحکم، کہ جو آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، لایانی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشموں کو جاری فرما دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، من ترک فضول النظر منح خشوع القلب، کہ جو آدمی بد نظری چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں خوف اور خشیت پیدا فرما دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من ترک حب الدنیا منع حب الآخرہ، کہ جو آدمی دنیا کی محبت چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کی محبت اس کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے. ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے اور ہماری آخرت بن جائے. صحابہ جہاں گئے صحابہ نے فرمایا، انما ہممنا الآخرہ، کہ ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، مال دولت کے انبار اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آئے، انما ہممنا الآخرہ، بلکہ ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے. تو یہ فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور فرماتے تھے من ترک فضول الطعام منح لذت العبادہ، جو آدمی ضرورت سے زیادہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، ہاں اتنا جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کی لذت اسے عطا فرماتا ہے. آج عبادت کرتے ہیں مگر نمازوں میں دل نہیں لگتا، تہجد میں دل نہیں لگتا، قرآن مجید پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ فرماتے تھے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من ترک فضول الضحک منح الہیبہ، کہ جو آدمی ضرورت سے زیادہ ہنسنا چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے پر رعب پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے نہیں لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور ہیں ضحاکن بسامن، آپ ہر ایک سے مسکراتے ہوئے ملتے تھے، ہر ایک سے اچھی طریقے سے ملتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ، مگر کہیں نہیں لگاتے تھے۔ اس لیے آپ کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد اللہ نے رعب کے ذریعے سے کی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر او مسیرۃ شہرین، کہ دشمن پر میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے یا 2 مہینے کی مسافت سے پڑتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں ہنستے تھے۔ اور یہ فرمایا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من ترک الاشتغال بعیوب غیرہ منح الاصلاح بعیوب نفسہ، کہ جو دوسروں کے عیوب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ترک التجسس منح براءۃ من النفاق، کہ جو آدمی جاسوسی چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہماری زبان پر خیر ہی ہو، ہماری زبان پر دعوت ہی ہو، اور ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہی ہو۔ اور دوستو بزرگوں، کیسی عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے یہ کلمات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں خوش ہو کر قال اللہ اسلم عبدی واستسلم، دیکھو تو صحیح میرا کتنا اچھا بندہ ہے، یہ کتنے اچھے طریقے سے مجھے یاد کر رہا ہے، اور یہ کتنے اچھی طریقے سے اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، تیسرا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے دوستو بزرگوں صبح شام کی تسبیحات ہیں۔ تیسرا کلمہ درود شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احسانات امت پر، آپ سب سے زیادہ محسن اپنی امت کے، اور آپ سب سے زیادہ خیر خواہ ساری انسانیت کے، آپ نے سب کچھ امت کے خاطر لگا دیا۔ آپ کے احسانات کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا اس امت کو امت بنانے کے لیے۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ نے کسی قریبی کو نہیں یاد کیا کہ فلاں کو بلاؤ یا فلاں کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پردہ ہٹا دو، میں جاتے جاتے دنیا سے اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے تھے، اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہم خطرے میں نہ پڑ جائیں، ہم اپنی نماز کو نہ پڑھیں۔ چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ اللہ کے نبی یہ تو چور ہے اس لیے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے چور ہی تو ہے لیکن میرا امتی میں سے تو نہیں نکل گیا، امت سے تو فارغ نہیں ہو گیا، ہے تو میرا امتی ہی۔ کیسی عجیب بات، قیامت میں لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے بارے میں اللہ سے سفارش کیجئے، ہر نبی کی زبان پر ہوگا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا رب آج اتنے غصے میں اور اتنے جلال میں ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنے جلال میں آیا۔ اور پل صراط پر سے جب لوگ گزریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے اپنے اعمال کے وقت ہوا کی رفتار سے، پرندوں کی رفتار سے، تیز دوڑنے والے جوانوں کی رفتار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اور تم دیکھو گے وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ یا ربی سلم سلم یا ربی سلم سلم، کہ تمہارا نبی پل صراط کے ایک جانب کھڑا ہوا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اے اللہ میری امت کے ساتھ سلامتی کا معاملہ کیجئے، میری امت کے ساتھ سلامتی کا معاملہ کیجئے۔ حضور کے احسانات کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ ایک درود پڑھیں گے 40 فائدے ملیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائیں گے، 10 درجات بلند کریں گے، 10 خطاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت کے ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے۔ اور دوستو بزرگوں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ جب تک امت کے درمیان میں رہیں گے
ہم امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور اللہ کا دستور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں تو پہلے نبی کو وہاں سے علیحدہ کر لیتے ہیں، اور آپ کے بعد جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اور معافی مانگتی رہے گی، ہم امت کو عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، اللہ کے عذاب سے مانے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو میرا وجود اور امت کا استغفار کرتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر تنگی سے نجات کے راستے اس کے لیے نکالتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر غم کو اس کے ہلکا اور آسان کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ہر وقت ہماری زبان اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہے، اس کے لیے عادت ڈالنے کے لیے تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کو ذکر کی دعوت دے رہے ہیں اور ہماری زندگی ذکر سے خالی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، ہم دنیا والوں کو تلاوت کی دعوت دے رہے ہیں اور ہماری زندگی اور ہمارے ایام قرآن مجید کی تلاوت سے میرے دوستو بزرگوں ہم غافل رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ہم قرآن مجید پڑھیں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب قرآن مجید ان پر پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے رب پر یہ یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے ایمان والے اور مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے مغفرت ہے، بلند درجات ہیں اور عزت کی روزی ہے۔ تو دوست عزیزوں، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مکہ سے مدینہ کے درمیان ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ ملنے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو معمول تھا قرآن مجید پڑھنے کا وہ معمول ابھی باقی ہے، پہلے میں اس معمول کو پورا کروں گا پھر ان سے ملاقات کروں۔ انصار کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے آنے میں تاخیر ہو گئی، پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو معمول تھا قرآن مجید پڑھنے کا وہ معمول پورا نہیں ہو پایا تھا، اس کو پورا کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اس وجہ سے مجھے آنے میں تاخیر ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ہمارے سامنے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اس کام میں کرتے ہوئے نیت کرنا ہے، عزم کرنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک ہم انشاءاللہ اپنے معمولات کی اور انفرادی اعمال کی انشاءاللہ پابندی کریں۔ یہ معمولات ہم سے چھوٹنے نہ پائے، یہ معمولات ہم سے فوت نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سفر میں، شاگردوں سے کہا، تھک گئے سفر کرتے کرتے، لاؤ بھائی دسترخوان بچھا لو، کچھ کھا لیں، کچھ مزے کر لیں۔ شاگردوں نے کہا، حضرت ہم نے تو آج آپ سے وہ بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، انہیں بھی احساس ہوا۔ فرمایا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب میری اس بات کو بھلا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی تھی اور چند کلمات سکھلائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا لیں تو تم ان کلمات کو خزانہ بنا لیں۔ اور وہ دعا بتلائی اور وہ دعا سکھلائی اپنے شاگردوں کو، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک۔ پوری دعا
حضرت نے منتخب حدیث کو ختم ہی اس حدیث پر اور اس دعا پر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پابندی کا سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پابند بنا اعمال سے۔ اور دوستو بزرگوں، ہمیں تہجد کا اور رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ کی بنیادی صفت بتلائی گئی کہ فرسان فی النہار رہبان فی اللیل، کہ دن کے گھوڑ سوار تھے، دن میں ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور ایک ایک کی خوشامد کرتے تھے۔ انسانیت کو اپنی محنت کا میدان بنا کر رکھا تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا حق اور کسی انسان کا مرتبہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کی طرف دعوت، اللہ کا تعارف کرائے۔ تو دیوانہ وار صحابہ محنت کرتے تھے، فرسان فی النہار، کہ جن کے گھوڑ سوار تھے، اور محنت کیسی تھی؟ جان توڑ محنت۔ اور دوستو بزرگوں، رات میں اللہ کی خوشامد کرتے تھے، رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتے تھے۔ اس لیے کہا کسی نے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر بان، کہ راتوں میں اللہ سے مانگے بغیر اور راتوں میں جاگے بغیر اور اللہ سے لو لگائے بغیر دوستو بزرگوں کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہماری دعوت مؤثر نہیں بن سکتی، ہماری دعوت میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا، ہماری محنت کے نتیجے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا قیام، کہ گناہ نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں، تو نفس کو کچلنے والا رات کا قیام ہے۔ اور ہماری بات میں جو جان پڑے گی، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کے قلوب ہماری دعوت پر اللہ رسول کی اطاعت کی طرف اور ہدایت کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقوام قیلا، یعنی ابین قیلا، ہم تمہاری بات میں تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایمان والوں کی یہ صفت ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ دنیا تو رات میں چین سے میٹھی نیند سوتی ہے، لیکن یہ داعی اللہ، اللہ کی دین کی محنت کرنے والا، یہ اپنی راتیں بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے گزارتا ہے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے اور چپ چپ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ تہجد اللہ کا خاص دربار۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دوسری دعائیں تم مانگتے ہو اور یہ چپ چپ کر اللہ سے تنہائی میں لو لگا کر جو دعا مانگی جاتی ہے، فرمایا یہ دوسری دعاؤں سے 70 گنا زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری دعاؤں سے کتنی ہوتی ہے؟ 70 گنا زیادہ۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ دن کے گھوڑ سوار، رات میں اللہ کی خوشامد کرنے والے، اور کیسے مچلنے والے اور کیسے آنسو بہانے والے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج امت کے لیے ایسے رونے والے اور ایسے آنسو بہانے والوں کی کمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے ساتھ رہنے والے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے زرار، تم نے ایک عرصہ گزارا ہے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیکھ لی علی، ذرا میرے سامنے علی کے اوصاف تو بیان کرو، علی کیسے تھے رضی اللہ عنہ؟ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا امیر المومنین، بھلا میں کہاں علی رضی اللہ عنہ کہاں، میرا ان کا مقابلہ کیسے ہے؟ میں کیسے ان کی خوبیاں اور زندگی آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے زرار، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں تمہیں بتانا ہوگا۔ فرمایا امیر المومنین، آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو میں حقیقت ایک رات کی بتاتا ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ قد اشہد باللہ، میں جو کچھ کارگزاری آپ کو سنا رہا ہوں اللہ کو گواہ مان کر اور اللہ کو حاضر اور ناظر مان کر یہ کارگزاری سنا رہا ہوں، جو میری آنکھوں نے دیکھا اور جو میرے کانوں نے سنا کہ قد ارخى اللیل سدولہ وغارت نجومہ، کہ رات تاریک اور اندھیری ہو چکی تھی اور سارے ستارے ڈھل چکے تھے۔ میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو کہ دنیا سے کہہ رہے ہیں اے دنیا تو میری طرف کیوں جھانکتی ہے، جا مجھ سے دور ہو جا، جا مجھ سے دور ہو جا۔ اور یمیل علی محرابہ قابضا علی لحیتہ، اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور کیسا رو رہے ہیں؟ یتململ کتململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، ایسا رو رہے ہیں جیسا کوئی سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا روتا اور تڑپتا ہے، اس طرح سے آپ رو رہے تھے اور اس طرح سے آپ تڑپ رہے ہیں۔ فَكَأَنِّي أَسْمَعُ الْآنَ وَهُوَ يَقُولُ، امیر المومنین، ان کی رونے کی چیخیں اور ان کی رونے کی صدائیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔
وہ کہہ رہے تھے یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، آہن ہائے میں کیا کروں، من قلت الزاد، کہ میرے پاس توشہ تو بہت تھوڑا ہے اور راستہ بہت لمبا ہے، ووحشت الطریق، اور راستہ لمبا ہی نہیں ہے بلکہ راستہ وحشتناک اور خوفناک بھی۔ یہ کارگزاری سنا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رات کی رونے کی۔ سارے صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی ہچکیاں روکنے کے لیے اپنا رومال اپنے منہ میں بھرنا پڑا۔ کہا زراعت کارگزاری تو سنا دی، ذرا یہ تو بتاؤ علی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم الشان شخصیت اب ہمارے درمیان نہیں ہے، تم بتاؤ تم کو کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا صدمہ پہنچا ان کے وصال پر؟ فرمایا امیر المومنین، وہ عورت، وہ خاتون جس کا شیر خوار دودھ پیتا بچہ اس کی گود سے چھین کر اس کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے، اس عورت پر کیا بیتتی ہے کہ نہ اس کے آنسو رکتے ہیں نہ اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصال سے ہم پر بیت رہی۔ میرے دوستو بزرگوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کی طرح مانگنے والے اور صحابہ کی طرح رونے والوں کی کمی ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ، اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں۔ یہ پاکیزہ زندگی حضور دے کر گئے دوستو، اس کی برکتیں صحابہ نے کتنی حضور کو زندگی کو اپنایا۔ فرمایا ہم نے حضور کی زندگی کی برکتیں دیکھی، حضور کی طریقوں کی برکتیں دیکھی، حضور کی دعاؤں کی برکتیں دیکھی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر عمل کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صحابی رضی اللہ عنہ آئے حضور کے پاس، یہ اللہ کے نبی میں جنگل میں رہتا ہوں، جنگل میں گھر ہے اور موذی جانور درندے وہاں پر رہتے ہیں، ڈر لگتا ہے سانپ بچھو کہیں ڈس نہ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام اس دعا کا اہتمام کرو 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب سے اس دعا کا اہتمام میں نے کرنا شروع کیا، کسی جانور کا نقصان پہنچانا تو بہت دور، ڈر اور خوف کس چیز کا نام ہے یہی میرے ذہن و دماغ سے نکل گیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں معمولات کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ابھی بھی میرے دوستو بزرگوں، ہمارے سارے حضرات جیسے اعلان ہوا تھا، آپ حضرات کوشش کریں کہ عصر کے وضو سے عشاء کی نماز ادا کریں۔ اس لیے سارے حضرات سے درخواست ہے کہ اس مجلس میں ایک تو یہ نیت کریں، یہ سارے اعمال اور انفرادی معمولات کا انشاءاللہ موت تک ہمیں اہتمام کرنا ہے اور پابندی کرنا ہے۔ اور ابھی بھی دوستو، قبلے کا رخ تو آپ بیٹھے ہوئی ہیں، اگر کوئی دقت نہ ہو تو 2 زانو جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کر اپنی اپنی جیب سے تسبیح نکال لیں اور تسبیحات کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سب کر لیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، بیان میں یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ ہم خود بھی بیٹھے، ہم نے محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں، ان کو بھی بٹھائیں اور پھر جو تقاضے آئیں اس پر ہم لبیک کہیں اور اپنے ناموں کو پیش کریں۔ کیوں بھائی سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، سارا مجمع تعاون کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، اپنے معمولات کا اور تسبیحات کا اہتمام۔